کتاب الجنائز، جنازے کی کتاب، تالیف و تخریج ڈاکٹر حافظ عمران ایوب حفظہ اللہ، از تحقیق و افادات علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ اس کی تفصیلی فہرست، عنوانات، پیش لفظ، مقدمہ، اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو آج زندہ ہے وہ آج سے 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمریں، لمبی عمر اور اچھے عمل۔ ابن آدم کی امید اس کی عمر سے بھی لمبی ہے۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سموار فوت ہوئے۔ موت سے مومن راحت حاصل کرتا ہے اور کافر سے دنیا راحت حاصل کرتی ہے۔ موت کی سختی ناقابل برداشت ہے۔ شہید کو قتل کے وقت چونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ خودکشی حرام ہے۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ موت کی تمنا سے ممانعت کی حکمت، شہادت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ بری موت سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ اچانک موت کافر کے لیے سزا اور مومن کے لیے رحمت ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ مومن آدمی کو قبر میں بھی نماز کی فکر ہوتی ہے۔ قبر میں میت کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ قبر سے زیادہ کوئی منظر وحشت ناک نہیں۔ عذاب قبر برحق ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ قبر کے لیے تیاری کرو۔ عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ فتنہ قبر سے کون محفوظ رہے گا؟ باب نمبر 1، قریب المرگ کے متعلق احکام۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ جسے اپنی موت کا یقین ہو جائے وہ یہ کلمات کہے۔ قریب الموت شخص کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے۔ کیا قریب المرگ شخص کو قبلہ رخ کرنا ثابت ہے؟ قریب المرگ کافر کے پاس دعوت اسلام کے لیے جانا جائز ہے۔ مریض کو چاہیے کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے اور اس پر اچھا گمان رکھے۔ قریب المرگ شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آرزو رکھے۔ مریض اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے۔ موت سے پہلے اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہو جائے۔ جس کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو وہ ضرور وصیت کرے۔ وصیت ثلث مال سے زائد میں نہ ہو۔ ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ ایسے رشتہ دار جو وارث نہیں بنتے ان کے لیے وصیت کرنا۔ وصیت میں ورثاء کو نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ اہل و عیال کو وفات کے وقت رونے سے روکے۔ ورثاء کو اپنی تجہیز و تکفین میں سنت اپنانے کی وصیت کرے۔ کیا قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی قرات کرنا ثابت ہے؟ باب نمبر 2، حسن خاتمہ کی علامت۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ نمودار ہونا۔ جمعہ کی رات یا دن میں فوت ہونا۔ میدان قتال میں شہادت کی موت حاصل کرنا۔ فی سبیل اللہ غزوہ کے لیے نکلے ہوئے طبعی موت سے وفات پا جانا۔ طاعون کے مرض سے موت آنا۔ پیٹ کی بیماری سے موت آنا۔ غرق ہو کر یا ملبے کے نیچے دب کر موت آنا۔ جل کر پہلو کے درد یعنی فالج سے اور عورت کو دوران حمل موت آنا۔ سیل کی بیماری سے موت آنا۔ اپنی جان، مال، دین، اہل و عیال اور عزت کے دفاع میں موت آنا۔ پہرے کی حالت میں موت آنا۔ کسی بھی نیک عمل پر موت آنا۔ لوگوں کا میت کی تعریف کرنا۔ باب نمبر 3، فوت شدہ کے متعلق احکام۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ وفات کے بعد میت کی آنکھیں بند کرنا، میت کے لیے دعا کرنا۔ فوت شدہ کو کسی کپڑے سے ڈھانپنا مسنون ہے۔ حالت احرام میں فوت ہونے والے کا چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا۔ میت کے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے۔ میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا اور اس کا بوسہ لینا جائز ہے۔ میت کا کہاں سے بوسہ لیا جائے؟ میت کے اقرباء پر لازم ہے کہ صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اولاد کی وفات پر صبر کی فضیلت۔ میت پر نوحہ کرنا اور رونا پیٹنا حرام ہے۔ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میت پر رونے کی جائز صورت، نعی یعنی موت کے اعلان کا حکم۔ اطلاع دینے والے کو چاہیے کہ لوگوں کو میت کے لیے استغفار کرنے کی تلقین کرے۔ ورثاء کو چاہیے کہ جلد از جلد میت کا قرض ادا کر دیں۔ بیوی کے سوا میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کسی کے لیے جائز نہیں۔ وفات کے بعد اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ مرنے والوں کو گالیاں دینا ممنوع ہے۔ وفات کے تیسرے اور 40ویں روز مجالس ذکر۔ مردوں پر فاتحہ خوانی کا حکم۔ مردوں کے لیے قرآن خوانی کرنا، قرآن خوانی کروانا۔ فوت شدہ کو مرحوم کے لقب سے پکارنا۔ باب نمبر 4، میت کو غسل دینے کا بیان۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ زندہ افراد پر مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ قریبی رشتہ دار دوسروں سے زیادہ مستحق ہیں جبکہ میت اس کی جنس سے ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دینے کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیا حائضہ عورت کسی کو غسل دے سکتی ہے؟ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ جن پر شہید کا لفظ بولا گیا ہے انہیں غسل دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غسل سے پہلے میت کے پیٹ پر اچھی طرح ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اعضائے وضو اور داہنے ہاتھ کو پہلے دھویا جائے۔ غسل 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ حسب ضرورت دینا چاہیے۔ آخری مرتبہ کافور بھی استعمال کیا جائے۔ غسل کے لیے عورت کے بال کھولنا، میت کے بالوں میں کنگھی کرنا اور عورت کے بالوں
کی میڈیاں بنانا۔ میت کو مسواک کرانے کا کیا حکم ہے؟ میت کو غسل دیتے ہوئے نرمی اور شفقت کا پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوران غسل اگر کوئی قابل اعتراض چیز نظر آئے تو پردہ ڈالنا چاہیے۔ میت کو غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ غسل دیتے ہوئے سونے یا چاندی کے لگے دانت اتارنے کا حکم، غسل کی اجرت دینے کا حکم، میت کے ناخن اور بال کاٹنے کا حکم، کفار کے نابالغ بچوں کا حکم۔ باب نمبر 5، میت کو کفن دینے کا بیان۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہے۔ میت کو کفن دینا واجب ہے۔ کفن ایسا ہونا چاہیے جو میت کو چھپا لے۔ کفن میت کے مال سے دیا جائے، خواہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہ ہو۔ اگر کفن کم ہو اور مردے زیادہ ہوں تو ایک کفن میں زیادہ مردے بھی دفن کیے جا سکتے ہیں۔ حسب توفیق عمدہ کفن پہنانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔ شہید کو انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے جن میں وہ شہید ہوا۔ محرم کو احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دیا جائے گا۔ میت کے جسم اور کفن کو خوشبو لگانا مستحب ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے میں کفن دینا مستحب ہے۔ 3 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے۔ مرد اور عورت کے کفن میں کوئی فرق نہیں۔ کسی پیر یا ولی کے لباس کا کفن مردے کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔ باب نمبر 6، جنازے کے ساتھ چلنا۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ جنازے کو لے کر جلدی چلنا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ چلنا اور اسے کندھا دینا سنت ہے۔ جنازے پر قرآنی آیات والی چادر ڈالنے کا حکم۔ جنازے کے آگے اور پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ تدفین کے بعد واپسی پر بلا کراہت سوار ہونا جائز ہے۔ گاڑی پر جنازہ لے کر جانا، جنازے کے ساتھ آگ لے کر جانا، جنازے کے پیچھے گریبان پھاڑنا اور ہلاکت و بربادی کی دعا کرنا حرام ہے۔ جنازہ رکھے جانے سے پہلے نہ بیٹھنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جنازہ دیکھ کر اس کے لیے کھڑا ہونا منسوخ ہو چکا ہے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ میت اٹھانے والے کے لیے وضو مستحب ہے۔ خواتین جنازے کے ساتھ جانے سے اجتناب کرے۔ کیا جنازے کا ہلکا ہونا اس کی فضیلت ظاہر کرتا ہے؟ باب نمبر 7، نماز جنازہ کا بیان۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ میت پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ نماز جنازہ کی فضیلت۔ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے؟ بوقت ضرورت مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ قبروں کے درمیان نماز جنازہ جائز نہیں۔ نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی میت کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ خواتین کی نماز جنازہ میں شرکت۔ نماز جنازہ سے پہلے اذان اور اقامت کا حکم۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کی جماعت کے لیے کم از کم کتنے آدمی ہونے چاہیے؟ نماز جنازہ کے لیے صف طاق ہونا ضروری نہیں۔ امام مرد کے سر کے برابر اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ امام 4 یا 5 تکبیریں کہے۔ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے۔ جنازے میں قراءت سری اور جہری دونوں طرح ثابت ہے۔ باقی تکبیروں کے درمیان کیا کرے؟ نماز جنازہ کی چند مسنون دعائیں۔ آخری تکبیر کے بعد دونوں جانب سلام پھیرا جائے اور ایک جانب بھی کافی ہے۔ جنازے کی تکبیروں میں رفع الیدین۔ اگر زیادہ جنازے اکٹھے ہو جائیں 3 اوقات میں نماز جنازہ پڑھنا ممنوع ہے۔ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا۔ مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ کا حکم۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ، جسے شرعی حد لگائی گئی ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بچہ خواہ مردہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ بے نماز کی نماز جنازہ کا حکم۔ کفار و منافقین کی نماز جنازہ یا ان کے لیے دعا و استغفار قطعا ناجائز ہے۔ تدفین کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ باب نمبر 8، میت کی تدفین کا بیان۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ میت کو دفن کرنا واجب ہے، خواہ وہ کافر ہی ہو۔ مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ انبیاء اور شہداء اس سے مستثنا ہیں۔ کیا تارک نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ قبر کو گہرا اور صاف ستھرا بنانا چاہیے۔ بغلی قبر سیدھی قبر سے افضل ہے۔ قبر کچی اینٹوں سے بنانی چاہیے۔ قبر میں وہ چیز داخل کرنے کا حکم جسے آگ پہنچی ہو۔ ایک قبر میں 1 سے زائد افراد کی تدفین۔ کیا عورت اور مرد کو ایک قبر میں دفن کرنا جائز ہے؟ میت کو قبر کے قدموں کی جانب سے داخل کیا جائے۔ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے۔ میت خواہ عورت ہو اسے قبر میں صرف مرد ہی اتاریں گے۔ میت کے اولیاء اسے قبر میں اتارنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ خاوند اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے۔ غیر عورت کو قبر میں کیسا مرد اتارے؟ میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ رکھا جائے۔ قبر میں اتارنے کے بعد میت کا چہرہ ننگا کرنے کا حکم۔ میت کو قبر میں رکھ کر قبر میں اذان و اقامت کہنے کا حکم۔ تدفین کے وقت قبر کے قریب بیٹھنا جائز ہے۔ دوران تدفین عالم شخص کو چاہیے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے۔ ہر حاضر شخص پر 3 لپ مٹی ڈالنا مستحب ہے۔ قبر پر پانی چھڑکنے کا حکم۔ قبر کو ایک بالشت سے زیادہ بلند نہ کیا جائے۔ قبر کو کوہان نما بنانا مستحب ہے۔ قبر میں میت سے سوال کیا جاتا ہے۔ تدفین کے بعد میت کے لیے استغفار اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ قبر پر پتھر یا اس کی مثل کوئی نشانی رکھی جا سکتی ہے۔
قبر پر ٹہنی لگانا، میت کو کسی شرعی عذر کی بنا پر قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ تدفین سے پہلے میت کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کا حکم، وفات سے پہلے اپنی قبر خود کھود لینا۔ 3 اوقات میں تدفین ممنوع ہے۔ رات کو دفن کرنے کا حکم، مسلمانوں کو کفار کے قبرستان میں دفن کرنے کا حکم، میت کو تابوت یا صندوق وغیرہ میں دفن کرنے کا حکم، زندہ انسان کے کٹے ہوئے اعضاء کا حکم۔ باب نمبر 9، تعزیت کا بیان۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ تعزیت کرنا مشروع ہے۔ تعزیت کرنے کی فضیلت، تعزیت کے الفاظ۔ مصیبت زدہ شخص کو چاہیے کہ ابتدائی طور پر صبر کرے۔ مصیبت زدہ شخص کو مندرجہ ذیل دعاؤں کی تلقین کرنی چاہیے۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا مسنون ہے۔ تعزیت کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا اور اہل میت کا کھانا تیار کرنا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اس کا اکرام کرنا مستحب ہے۔ دوران تعزیت چیخنا، چلانا اور کپڑے پھاڑنا جائز نہیں۔ تعزیت کے لیے دنوں کی کوئی حد مقرر نہیں۔ باب نمبر 10، قبروں کی زیارت کا بیان۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ قبروں کی زیارت مشروع ہے۔ کیا خواتین قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں؟ بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ زائر کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ کھڑا ہو۔ صرف عبرت کے لیے مشرک کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ دوران زیارت اہل قبور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ جن اشیاء کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، دعا کے لیے اہل قبور کو وسیلہ بنانا جائز نہیں۔ کافر کی قبر کی زیارت کرتے ہوئے اسے دعا نہیں بلکہ آگ کی بشارت دینی چاہیے۔ زیارت کے دوران قرآن کی قرات ثابت نہیں۔ زائر قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے۔ مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتیاں پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ باب نمبر 11، قبروں کے قریب حرام افعال۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہے۔ قبروں کو مسجدیں بنا لینا، قبروں کو مزین کرنا، قبروں کو چراغوں سے روشن کرنا، قبروں پر تعمیر مساجد، تزئین و آرائش اور چراغ روشن کرنے کی ممانعت میں حکمت، قبروں پر بیٹھنا، قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر میت کا نام یا تاریخ وفات لکھنا یا ان پر عمارت بنانا، قبر پر زائد مٹی ڈالنا، قبر دب جانے کی صورت میں زائد مٹی ڈالنا کیسا ہے؟ ایسی مسجد جس میں قبر ہو یا جو قبرستان میں ہو اس میں نماز پڑھنا، قبروں پر عرس یا میلوں کا اہتمام کرنا، قبروں یا مزاروں کی طرف سفر کر کے جانا، مردے کی ہڈی توڑنا، قبروں پر جانور ذبح کرنا، قبروں پر قرآن کی قرات کرنا، قبروں پر سورہ یاسین کی قرات، قبروں پر ماتھا ٹیکنا یا سجدے کرنا، قبروں پر چادریں یا چڑھاوے چڑھانا۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ باب نمبر 12، میت کو نفع دینے والے اعمال۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔ مسلمان کی دعا، میت کی طرف سے روزوں کی قضائی دینا، میت کی نظر پوری کرنا، میت کی طرف سے کوئی بھی شخص قرض ادا کر سکتا ہے، صالح اولاد جو بھی نیک اعمال سر انجام دے، میت کی طرف سے حج کرنا، میت کی طرف سے صدقہ نکالنا، صدقہ جاریہ اور اچھے اثرات، مسجد یا مسافر خانے کی تعمیر جو وہ اپنی زندگی میں کر گیا ہو۔ کفار و مشرکین کو وفات کے بعد کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جنازے کی بدعات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔